بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ قابل سعادت تکریم والے احترام معزز حاضرین و ناظرین کرام، دل کی بات یہ ہے کہ جس دور میں آج کل ہم اس جہان میں موجود ہیں، اس کے بارے میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں جو ہمیں پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ فتنوں کا دور ہے، بہت نازک زمانے کی چال ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، اور یہ فتنے ہمیں قیامت کے نزدیک لے جا رہے ہیں، اور علماء کرام نے جو قیامت کی نشانیاں قرآن و حدیث میں سے بیان فرمائی ہیں وہ دو قسم کی ہیں۔ ایک کو وہ آیات صغریٰ کہتے ہیں اور دوسری نشانیوں کو آیات کبریٰ کہتے ہیں۔ آیات صغریٰ وہ نشانیاں ہیں جو روز بروز ہمارے سامنے کسی نہ کسی حالت میں موجود ہوتی ہیں، اور ہم دیکھتے رہتے ہیں، کبھی ہمارا خیال اس طرف جاتا ہے اور کبھی ہمارا خیال اس طرف نہیں جا پاتا۔ اور جو آیات کبریٰ بتائی گئی ہیں وہ تو ایسی ہیں کہ وہ بالکل آمنے سامنے ہو جائیں گی، اور اس سے تو کوئی بندہ جو ہے وہ بھاگ بھی نہیں سکے گا۔ بلکہ حدیث مبارکہ یہ ہے کہ لوگ اس وقت دنیا میں اس قدر مصروف ہوں گے کہ کوئی آدمی اپنے جانور کو دھو رہا ہوگا اور وہ یہ ذہن میں خیال کیے بیٹھا ہوگا کہ یہ دودھ میں لے جا کر ابھی اس کو چولہے پر چڑھاؤں گا، اس میں سے ملائی نکالوں گا، اس میں سے علیحدہ دودھ پتی بناؤں گا اور میں یہ پیوں گا۔ ابھی اس کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہوتا ہے کہ ادھر سے قیامت کا ظہور ہو جائے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ تو یہ جو اس وقت میری ناقص جو محدود علم ہے وہ یہ ہے کہ جو قیامت جو آیات صغریٰ ہے جو روز مرہ ہم دیکھتے رہتے ہیں، وہ جتنی بھی قیامت کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہیں، میری ناقص رائے کے مطابق وہ پوری ہوئی۔ مثلاً آپ حدیث مبارکہ کا مجموعہ پڑھیں تو جو ان میں آیات صغریٰ کے حوالے سے نشانیاں، آیات کا مطلب یہاں نشانی، صغریٰ یعنی وہ نشانیاں جو روز مرہ کی زندگی میں ہمارے سامنے ظہور پذیر ہوتی رہتی،
आयात कुबरा वो कहते हैं वो होगी जब सूरज तलू होगा तो वो मगरब की तरफ से तलू होगा बजाय मशरिक, वो तो दुनिया देख लेगी। वो बड़ी निशानियां हैं जो उस वक्त होंगी। और वो अल्लाह के हजूर जब पेश होगा तो अल्लाह फरमाएगा जा उस तरफ से जहां से तलू हुआ है उधर ही गरूब हो जाओ। ये हदीस मुबारक। इसी तरह दज्जाल का आना है। हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा है। उन्होंने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की कि मैं एक दफा समुंदर के सफर कर रहा था बेड़ी में, हमारी बेड़ी को हवा जो चली उसने धकेल कर एक गुमनाम से जजीरे में आकर उसके किनारे लगा दिया। हम उतरे, मैंने देखा एक बहुत बड़ा देव हैकल, कोई इंसान नुमा चीज है, जंजीरों से बंधा हुआ है और वो तुड़ाने की कोशिश करता है मगर उसको जंजीर जो है वो टूट नहीं सकती। मैं हैरान रह गया। तो मैंने उससे पूछा तू कौन है? तो उसने कहा मैं दज्जाल हूं। तो उसने पूछा तू कौन है? उसने कहा मैं अरबिस्तान से आया हुआ हूँ, मेरी किश्ती जो है वो समुंदर में जो है वो हवाएं उसको लेकर यहाँ लाई है, मैं तो इसलिए आया। तो उसने पूछा तू जिस खित्ते से आया है मुझे ये बता कि जिस नबी आखिर ज़मान का जमाना आना था क्या वो मबूस हो गए? तो वो फरमाते, मैंने उसे कहा हाँ वो तो मबूस हो गया, मैं उन्हीं का साथ। तो उस दज्जाल ने कहा बस उसके बाद तो मेरे आने की देर है, बाकी तो सारा काम अब ठीक है। ये हदीस मुबारक हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्ज की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाया तो उन्हें दज्जाल को देखा। ये तो उस दौर की बात है। इसी तरह ज़हूर मेहदी होगा, नज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम होगा। इनको जो है बड़ी बड़ी निशानियां, इनको उलमा कराम ने आयात कुबरा कहा। तो जो छोटी छोटी जो आयात सुगरा है जिनकी हदीस मुबारक में और कुरान की रोशनी में जो उलमा कराम ने तायीन की है उसके बारे में मैं ये अर्ज करता हूँ कि वो तकरीबन सब पूरी। अब सिर्फ आयात कुबरा किसी वक्त आ सकती है। हम इस माहौल में रह रहे हैं। आजकल कुफ्र और तागूत की जो भरमार है मीडिया पर, मुख्तलिफ ज़राए अबलाग पर, उनके मुल्कों में आओ जाओ तो वहां उनकी तर्ज जिंदगी को देख कर इंसान का अकीदा जो है वो दरहम बरहम हो जाता है कि यहाँ क्या हो रहा है और हमारा इस्लाम क्या कहता है, और इसके दरमियान जो इतना फासला है उस पर हम सोच में पड़ जाते हैं कि पता नहीं हम ठीक हैं, पता नहीं ये ठीक है, पता नहीं क्या ठीक है, पता नहीं क्या गलत है। ये जो अकीदे की अबतरी की सूरत हाल है इस वक्त, जिससे कमोबेश हर आदमी दुचार है, ये सूरत हाल हमारे मुसलमानों के लिए आखिरत और आखिरत के हवाले से निहायत खतरनाक है। अमाल तो बात की बात है, ईमान का दारो मदार तो अकीदे पर है। अगर ये ठीक होगा तो अमाल की कबूलियत के बारी आए, और अगर ये ठीक ना हुआ तो आप जितना मर्जी सोने के पहाड़ भी सदका कर दे उनकी अल्लाह के नजदीक कोई हुक्म। हदीस मुबारक है कि ऐसे लोग जो बहुत बड़े बड़े दुनिया के काम कर जाते हैं, रिफाई अदारे हैं, ईमान नसीब नहीं होता, अल्लाह तबारक व ताला उनको यही उसका अजर इस दुनिया में दे देता, उनकी शोहरत हो जाती है, उनका और कोई काम जो अगर वो सियासत में है तो सियासत में उनका मकाम बन जाता है,
ویسے لوگ جو ہے واہ واہ ہو جاتی ہے، تو وہ سارا کچھ یہیں لے کر وہاں خالی جاتے ہیں، کیونکہ ایمان کے خانہ ان کے دل کے اندر خالی ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے پاس سب سے بڑی دولت اس جہان میں اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ ایمان اور ایقان ہے، اور اس کی حفاظت آج کے اس ماحول میں ہمارے مسلمان کی سب سے بڑی فکر ہونی چاہیے۔ اور اس بارے میں اگر قرآن سے ہم رہنمائی لیں تو بڑی عجیب و غریب صورتحال سامنے آتی ہے۔ آج کل کا جو کفر اور طاغوت کا پروپیگنڈا ہے، اور جس زور و شور سے اور جہاں اسلام نازل ہوا تھا اس وقت وہاں کے معاشرے کے اندر بھی آپ جا کر دیکھیں تو وہاں بھی صورتحال تسلی بخش نہیں، یہ حقیقت ہے۔ اللہ کے نزدیک کفر اور اسلام کے اندر جو مین فرق ہے وہ کیا ہے؟ اسلام چند نظریات، آپ کے رجحانات، آپ کے خیالات، آپ کے افکار اور آپ کے نظریات پر مشتمل ہے۔ وہ اگر آپ کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میل کھاتا ہے تو آپ مسلمان ہیں، اگر اس سے میل نہیں کھاتا تو آپ مسلمان نہیں۔ باقی باتیں بات کی تو جو ہم نے روزمرہ کے حوالے سے اپنے اندر اسلام کے بارے میں ایک سینے کے اور دل کے اندر تصویر بنا رکھی ہے، اس تصویر کی حفاظت کی آج پہلے سب سے ضرورت ہے۔ وہ وقت کا کھانا ملے یا نہ ملے، اگر آپ کا ایمان محفوظ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت میں اتنی نعمتیں عطا کرے گا جو آپ کے تصور میں نہیں آ سکتا۔ اور اگر یہاں آپ کے پاس دنیا کے سارے خزانے موجود ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایمان کی دولت نصیب نہیں ہے، محمد رسول اللہ کی سنت خیر الانام کا خانہ ہمارے دلوں اور سینوں کے اندر خالی ہے، تو آپ یقین کریں یہ دنیا کی ساری کے سارے خزانے ہمارے لیے وہاں آخرت میں جہنم کا ایندھن اور اس کے اگارے بن جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، آج کے دور میں میرے بزرگوں، ہماری سب سے بڑی فکر جو ہے وہ ایمان کی سلامتی اور حفاظت۔ آج کل اس کے بارے میں جو پروپیگنڈا شروع ہے، اس پروپیگنڈے کی بنیاد آپ یہ دیکھیں کہ یہ کفر کی طرف سے آتا ہے۔ وہ دن رات لاکھوں کروڑوں اربوں ڈالر خرچ کر کے یہاں ہمارے میڈیا کو خریدتے ہیں، اور وہ غلیظ اور کافرانہ پلیت پروپیگنڈا یہاں دن رات چلتا ہے، اور انسان کا ذہن اس سے متاثر ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ایسا کوئی نظریہ بنا بیٹھتا ہے جو اللہ کے نزدیک کفر ہے۔ ہمیں کفر اور اسلام کی تعیین کے لیے بہرحال اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی طرف لوٹنا ہے۔ آج کل کے پڑھے لکھے لوگوں کے اندر اور موجودہ ماڈرن جدید معاشرے کے اندر مسلمانوں کی اکثریت جو ہے وہ جن کفریہ عقائد کا شکار ہے، ان میں سے ایک کی نشاندہی یہاں قرآن نے فرمائی۔ میں اس لیے کوئی آپ کو لچھے دار بڑی کی تقریریں کر، میں کہتا ہوں جو ہماری بنیاد ہے وہ عقیدہ ہے۔ جس کا عقیدہ ٹھیک ہے، اگر وہ اعمال کی وجہ سے جہنم میں بھی جائے گا تو ایک دن وہاں سے نکل آئے گا۔ اور حدیث مبارکہ ہے کہ وہاں سے نکال کر ایک جنت اور جہنم کے درمیان نہر ہے، اس نہر میں اسے لے جایا جائے گا، نہلایا جائے گا، غسل دیا جائے گا۔ اس نہر کی خصوصیت یہ ہے
کہ جب وہ وہاں سے پاک صاف ہو کر نکلے گا تو اس کو جہنم کی زندگی بالکل بھول جائے گی، اور جب وہ جنت میں داخل کیا جائے گا تو اس حد تک وہ خوش ہوگا کہ اسے یاد ہی نہیں ہوگا کہ میں جہنم میں سڑتا ہوا آ رہا ہوں۔ اللہ کا انعام ہوگا اس کو، مگر اس کی بنیاد ایمان۔ اللہ ایک ایسا کفر کے بارے میں نشاندہی فرما رہا ہے جس کی طرف عام طور پر ہمارا دھیان ہی نہیں ہوتا۔ کیا فرمایا؟ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، اللہ کہتا ہے میرے اور میرے رسولوں کے نزدیک وہ کافر ہے، یکفرون کافر ہے۔ کون؟ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ بندہ اسلام، قرآن، اللہ کے احکام اور سنت خیر الانام میں فرق کرتا ہے، اللہ کہتا ہے وہ کافر۔ آپ دیکھیں، معمولی چھوٹی سی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے قائل ہیں، مگر آج کے زمانے کو سامنے رکھتے ہوئے فلاں 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 جو سنت خیر الانام ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چھوٹی سی مثال، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آج کل ہمارے دانتوں کو صاف کرنے کے لیے بڑے بڑے کیمیکلز آ گئے، بڑے بڑے برش آ گئے، بڑے بڑے خوشبودار جو ہے وہ ٹوتھ پیسٹ آ گئی ہیں، تو آج کے دور میں ان کو چھوڑ کر مسواک کے لیے منہ میں لکڑی مارنا کون سی کیا ضرورت ہے؟ الیاذ باللہ، یہ قطعی کفر۔ یہ عام مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ پراپیگنڈا ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ جو ٹوتھ پیسٹوں اور برشوں کی کمپنیاں ہیں، انہوں نے کیا کیا کچھ ہمارے ذہنوں کے اندر ڈال رکھا ہے، جس کے نتیجے میں سنت خیر الانام کی اہمیت اور وقت اور حیثیت ہمارے دلوں میں کم ہو گئی ہے یا ختم ہو گئی۔ معمولی چھوٹی بات میں کہہ رہا ہوں، جبکہ اس مسواک کے بارے میں علماء کرام کی متفقہ تحقیق اور فتویٰ ہے کہ یہ ایسی سنت ہے جس کے سنت مبارکہ پر ایمان لانا واجب ہے۔ تو اگر آپ اللہ کو مانتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت کو نہیں مانتے تو آپ نے اللہ اور اس کے رسول میں فرق کر دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے نزدیک وہ کافر۔ اس طرف ہمارا دھیان جاتا ہی۔ وہ کہتا ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، اللہ کی تعلیمات اور محمد رسول اللہ کی سنت خیر الانام میں فرق کرتا ہے۔ ان یفرقوا، تفرقہ یعنی فرق ڈالتا ہے۔ اب اتنا عجیب و غریب پراپیگنڈے کا شکار ہے اس وقت، خاص طور پر ہمارا پڑھا لکھا طبقہ، خاص طور پر وہ طبقہ جو باہر رہتا ہے، اور ان میں بھی خاص طور پر وہ طبقہ جو کافروں کے ملک میں رہتا ہے۔ میرے بھائی، عقیدہ مسلمان کی سب سے بڑی دولت ہے، اور اس کے اندر اللہ کا حکم ہو اور سنت خیر الانام ہو، اس کے بارے میں اپنی طرف سے رائے بنانا اور اس کے اوپر عمل آپ کو چلانا اور اس کا پراپیگنڈا کر کے دکھانا، یہ بھی قطعی کفر۔ اللہ فرما رہا ہے یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ،
اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق ڈال رہا ہے۔ فرق کیا ہے؟ ہم اللہ کو مانیں، قرآن کو مانیں، اسلام کو مانیں، اور محمد رسول اللہ کی سنت خیر الانام کے بارے میں ہم تذبذب کا شکار ہو، یہ اللہ اور اس کے رسول میں فرق ہے۔ آج کے دور میں یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور ہم عام زندگی میں کر رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ بہت سارا طبقہ اس چھوٹے چھوٹی باتوں کے نتیجے میں کفر کے نظریات اور افکار کو اپنے دل میں جگہ دے کر جب اس جہان سے جاتا ہے تو وہ سیدھا جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے میرے نزدیک وہ بھی کافر ہے، یکفرون باللہ، اللہ کا بھی نزدیک کافر ہے، ورسلہ، اور رسولوں کے نزدیک بھی وہ کافر ہے، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اللہ کے احکام اور اس قرآن کی سب سے بڑی شرح اور فرع اور اس کی تشریح، اس کی وضاحت، اس کی تفصیل ہمارے لیے محمد رسول اللہ کی فرمان ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت خیر الانام۔ آپ اگر احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اپنے صحابی سے یہ پوچھتے تھے کہ اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، ان کا ہمیشہ تقیہ کلام یہی ہوتا تھا، اللہ عالم و رسول اللہ صلی اللہ، اللہ جانتا ہے اور اللہ کا رسول جانتا ہے، جو آپ فرمائیں گے ہم وہ اپنائیں گے۔ اور جس کو یہ حقیقت سمجھ آ جاتی ہے اس کا اسلام اللہ کو قبول ہوتا ہے۔ یہود اور نصارہ کا المیہ پتہ کیا تھا؟ وہ اللہ کو مانتے تھے، یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے مگر عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے۔ یہ بہت بڑا کفر ہے۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، اور یہ دونوں مل کر موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے اور محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے تھے، وہ بھی کافر۔ اگر ہم بھی آج آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت خیر الانام، آپ کا فرمان، اگر اس کے بارے میں شک کا آپ شکار ہو جائیں گے ایمان چلا جائے گا۔ ہماری بات مکی طور پر سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی حق ہے۔ اس کی ایک مثال تاریخی طور پر موجود ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یہ جب معراج کا واقعہ ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کے وقت جا کر مسجد حرام میں بیٹھ کر کفار کی موجودگی میں اعلان فرمایا کہ میں رات کو معراج پر گیا ہوں۔ جب انہوں نے تفصیل پوچھی تو آپ نے فرمایا یہاں سے میں گیا ہوں مسجد اقصیٰ میں، پھر وہاں سے آسمان پر گیا ہوں، پھر وہاں سے واپس آیا ہوں۔ تو تفصیل تو ساری احادیث میں موجود ہے، اور پھر وہاں جو ہے یہاں رات بھی اسی طرح تھی، سب اسی طرح تھی۔ ابھی جہل یہ جب سنتا رہا تو اس نے کہا شاید ہمیں اکیلا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کوئی بات انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ کے بتا دی، اور اگر یہ بات پر یہ قائم رہتے تو آج ان کی نبوت کا سارا جو ہے علیہ باللہ بانڈا بھی پھوڑ دیتے۔ پہلی بات اس نے پتہ کیا کی؟ اس نے کہا یہ جو آپ ہمیں اپنی معراج کی کہانی سنا رہے ہیں، اگر میں کچھ اور سردار بلا لوں تو ان کے سامنے بھی آپ یہ بات دہرائیں گے؟
اس نے سمجھا شاید ہمیں اکیلا سمجھ کر یہ بات کر رہے ہیں، جب کافی سارے لوگ آئیں گے وہ یہ بات سنیں گے تو یہ مکر جائیں گے علیہ۔ آپ نے فرمایا ہاں میں بتا دوں۔ پتہ ہے اس نے کیا کیا؟ وہ سیدھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دروازے پر، صبح صبح فجر کا ٹائم، منہ اندھیرے، ٹھک 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 ٹھک، آپ نے اندر سے آواز، امام بالباب، دروازے پر کون ہے؟ انا عمر ابن الحشام، میں عمر ابن الحشام۔ آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا، دل میں تو آپ نے سوچا ہے کوئی نواں پکھانڈ لے آیا، پتہ ہے صبح صبح پتہ نہیں کیا کہتا ہے، بتاؤ۔ اس نے یہ کہا کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ رات کو میں گھر میں سویا ہوا تھا، میں اٹھا، میں مسجد حرام سے نکل کر مسجد اقصی چلا گیا، وہاں سے جو میں اڑا آسمانوں پر چلا گیا، اور وہاں سے جب میں واپس آیا تو رات بھی اسی طرح تھی، بستر بھی گرم تھا، جو میں نے وضو کیا تھا اس کا پانی بھی زمین پر گیلا تھا۔ کوئی اگر یہ بات کہے تو کیا یہ بات آپ مان جائیں گے؟ عقل سے کہہ رہا تھا، اپنی عقل دوڑا رہا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لگتا تو نہیں کوئی ایسا اس طرح کوئی ہوا ہو یا ہونا ممکن ہے ایسا کوئی؟ ان کا نہیں نہ ہو سکتا، تو آؤ آج میں بازو پکڑ کے آؤ میں تمہیں بتاؤں، تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ساتھ سارا دن آپ ہر بات ان کی تائید کرتے ہیں، ہر بات انہیں کی مانتے ہیں، ہماری نہیں سن، آؤ آج وہ یہ کہہ رہا ہے۔ اس نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں، فوراً حضرت ابو بکر صدیق کی زبان مطہر سے اسی لمحے نکلا، اور جاہلوں کے باپ، اللہ کی قسم اگر محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے تو پھر ہو گیا۔ میں آپ کو ایک اور بات عرض کروں، یہ صوفیاء کا قول ہے، اس تاریخی حقیقت پر جو بڑے بڑے اکابر صوفیاء ہیں وہ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ یوں ہی اپنے گھر کی دہلیز پر ابی جہل کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر یہ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فرمایا ہے تو ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی قدموں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو روحانی معراج کروا دیا۔ اللہ نے یہ سب کچھ ان کے سامنے کھول دیا، جس کی تو تصدیق کر رہا ہے وہ یہ ہے، تو بھی دیکھ لے، اس کو ایمان کہیں۔ میرے بھائی، آج کے دور میں ہمارے ایمانوں پر کفر اور طاغوت ایسے ایسے ڈاکے ڈال رہا ہے جس کے نتیجے میں ہمارے ایمانوں سے کھیل رہا ہے، اور ہم اللہ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں مخمصے کا شکار ہو جاتے ہیں، شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب اسی معراج کے بارے میں آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں یہ فرما رہا ہے، سبحان الذی، وہ پاک ذات ہے، ایسے گندے اور غلیظ قسم کے نظریات سے کہیں اس کی ذات پاک، اسرا بے عبدہ، سبحان اللہ، جو لے گیا اپنے بندے کو۔ اب یہاں میں ایک چھوٹی سی بات اور عرض کروں کہ ہمارے ہاں عقائد کے معاملے میں ہمارے اوپر کفر اور طاغوت کا حواری اور پجاری اور اسلام سے عاری طبقہ جو ہے وہ بھی ایسی طرح کے پراپیگنڈے کرتا ہے کہ جو معراج ہوا ہے وہ تو روحانی راج ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہیں سوئے رہے، روح ان کی چلی گئی ادھر اور وہ ہے۔ اب یہ اللہ، آپ اندازہ کریں، کبھی پوری عربی لغت کے اندر مجھے عبد ہی کا بندہ، عبد ہی کا معنی کوئی روح کر کے دکھا دے، میں مان جاؤں گا۔ اگر اللہ کو یہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبد ہی اللہ کیوں کہتا؟ وہ کہتا میں نے تو اس کی روح کو دکھایا۔
ہمارے لیے یہ پراپیگنڈے جو ہیں یہ ہمارے لیے جہنم کا سامان ہے، بہت دور کی کوڑی لا رہا ہے کفر، اور اس سے ضرور بچنا ہماری ایمان کی بنیاد ہے، یہ نجات کا راستہ ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، اگر ہمارا عقیدہ ٹھیک ہوگا تو حدیث مبارکہ ہے کہ اگر میرا بندہ گناہوں سے زمین سے لے کر آسمان تک کے خلا بھر دے، اتنے گناہ کرے کہ ارض و سما کے درمیان سارا کچھ بھر جائے اور وہ میرے حضور آ جائے اور مجھ کے آگے اقرار کر لے کہ اللہ جو کچھ میں نے کیا ہے میں اس پر تیرے حضور معافی مانگتا ہوں، ابھی اس کی زبان سے یہ الفاظ پورے نہیں ہوں گے، میں معاف کرتا ہوں، مگر عقیدہ ٹھیک ہوگا تب، ورنہ نہیں ہوگا۔ حدیث مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ ہے گناہ کرتا ہے، اس کے بعد اللہ کے حضور آتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے، اس کے کچھ عرصے بعد پھر وہ جاتا ہے دنیا کے گند اور غلاظت خانے میں، جب وہ پڑھتا ہے پھر گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر اللہ کی طرف آتا ہے، پھر کہتا ہے اللہ میں آئندہ نہیں کروں گا، پھر جاتا ہے کچھ عرصے بعد پھر گناہ کرتا ہے، تو اب اللہ کے حضور جا کر توبہ کرنے میں اسے شرم سی آتی ہے کہ میں پہلے بھی یہ گند کرتا رہا اور اللہ سے معافیاں مانگتا رہا اور وہ معاف کرتا رہا ہے، میں نے تو بس نہیں کی، اب میں کس منہ سے اللہ کے حضور جاؤں؟ تو حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کریم اس کو فرماتا ہے، ارے تو نے مجھے بس 2 ہی دفعہ آزمایا ہے، تو جتنی دفعہ گناہ کر کے آئے گا، جتنی دفعہ توبہ کرے گا، میں اتنی دفعہ معاف کروں گا۔ اللہ کو یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق نہ ڈالو، قرآن اور سنت خیر الانام ایک ہی تصویر کے 2 رخ۔ آج کل کے کفری عقائد میں ہمارے اوپر جو کفر اور طاغوت اور ان کا حواری اور پجاری طبقہ ہمارے لیے اور غلیظ پلیت کافرانہ مشرکانہ ملحدانہ دہریانہ نظریات کی یلغار کر رہا ہے، اس کی ایک آج میں ماڈرن زمانے میں جو کفر کی یلغار اور پراپیگنڈا ہے اس کی مثال آپ کو عرض کروں۔ ہم کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں، مگر اسلام کے ساتھ کوئی اور کافرانہ پلیت طاغوتی نظام کی پخ بھی لگانا ضروری سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیو، اسلام پوری زندگی کے اوپر محیط سارے شعبوں کے اوپر اللہ کا حکم ہے، اس کے اندر کسی بھی اور طاغوتی نظام پلیت کافرانہ دہریانہ ملحدانہ مشرکانہ کسی کافر کے نظام کو کے سہارے کی اسلام کو ضرورت نہیں ہے۔ اسلام کی شرع اور فرع قومی سطح پر بین الاقوامی سطح پر اگر کہیں سے ہمارے پاس آئی ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ میرے بعد میرے صحابہ کا دور ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اس صحابہ کے بعد پھر تابعین کا دور ہے۔ آپ نے فرمایا یہ دور خیر القرون ہے، زمانے کے سب سے بہترین دور ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی نظام خلافت میں کسی اور کافرانہ نظریے کو اپنایا؟ بابے کی جمہوریت کا راگ الاپا یا خالص
خالصتاً اسلام تھا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ علی منہاج النبوت پر ایمان لانا بھی گویا نبوت پر ایمان لانے کے برابر۔ آج کل کفر اور طاغوت کا پجاری اور ان کے جو ہے کرائے کا مزدور بن کر ہماری پورے عام انسان کو، عام مسلمان کو، عام دیہاتی بندے کو، کم پڑے ہوئے کو کسی اور نظام کی دعوت دینا اور اس کو اسلام کے ساتھ جوڑنا اور اس میں سے درمیانہ راستہ نکالنا، یہ بھی قطعی کفر ہے۔ میں آپ کو قرآن کی آیت پڑھ کے بتاتا ہوں۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کا ایک طریقہ یہ ہے وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، وہ فرق ڈالتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے اندر۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اسلام میں سے کئی اصول تو بڑے اچھے ہیں اور کئیوں کے اندر ہمیں جمہوریت کی ایک پاک لگانا ضروری ہے۔ آج کے دور آپ دیکھ لیں، بڑے بڑے نیشنل لیول کے اوپر ہمارے لیڈروں نے یہ کہا ہے کہ اسلام اچھا مذہب ہے، مگر آج کے دور میں اسلام کے ساتھ جمہوریت کی پاک ضروری ہے، ورنہ عمل نہیں ہو سکتا۔ یہ قطعی کفر ہے، قرآن کی آیت بتا رہی۔ خالصتاً اسلام، اگر آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو آج کے زمانے کے اوپر دسترس نہیں تھی، اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ آج کے زمانے میں اسلام کے ساتھ کسی اور کافرانہ نظام کی پک لگانا ضروری ہے، ورنہ اسلام نہیں چل سکتا۔ آپ نے اللہ کو بے علم سمجھا ہے، خود اس سے سیانہ بننے کی کوشش کر رہے۔ تو وہ یہی کہتا ہے، اور وہ جو لوگ کہتے ہیں نؤمن ببعض ونکفر ببعض، اسلام کے کسی اصول کو ہم مانتے ہیں اور کہیں جا کر جہاں ہمارے دنیاوی مفادات، اقتدار، طاغوت کے ساتھ جو ہم نے مزدوریاں ان کی ہیں، ان سے جو ہم نے در پردہ فنڈ کھائے، ان کے ساتھ وفا کرنے کے نتیجے میں امت کو گمراہ کر کے اسلام کے ساتھ کسی بھی اور کافرانہ نظام کی پک لگانا جو ہے، اللہ کہتا ہے یہ بھی کفر ہے۔ اس لیے کہ وہ کبھی کہتے ہیں یہ کچھ ٹھیک ہے، باقی کچھ ادھر سے لے لو، کچھ ادھر سے لے لو، کچھ یہاں سے کچھ یہاں سے، یہ بھی ایمان بالرسالت کے اگینسٹ ہے، اس کے خلاف۔ اللہ کے رسول پر اگر ایمان ہوتا تو جو محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا وہ ہو کر ہوتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستی، جب زکوٰۃ کے منکرین کی باری آئی تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستی نے، صحابہ نے آپ کو بھیجا کہ جا کر بتائیں کہ منکرین زکوٰۃ جو ہیں وہ نماز کی تو انکار نہیں کرتے، وہ فی الحال کہتے ہیں کہ اس چیز کو مؤخر کرو، نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق نے جب یہ سنا تو تاریخی روایات ہے، انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو فرمایا اور تجھے تیری ماں روئے، یہ الفاظ ہیں تاریخ میں۔ جب تو مسلمان نہیں تھا اس وقت تو بڑا بہادر بنتا تھا، کیا اسلام نے تجھے بزدل کر دیا؟ اللہ کی قسم، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول ہے، جو محمد رسول اللہ کے دور میں زکوٰۃ کے طور پر اپنے اونٹ کی مہار کا ایک حصہ دیتا تھا، ابو بکر صدیق آج بھی اس سے لے کر رہے گا، میں اس کے خلاف جنگ کروں گا۔ پھر انہوں نے مزید فرمایا کہ جس طرح قرآن کے اندر اقام الصلاۃ ہے اس کے ساتھ اقام الزکوٰۃ ہے، جو آج زکوٰۃ کا منکر ہے کل وہ نماز کا بھی منکر ہوگا، اس پر میں کبھی سمجھوتا نہیں کروں گا، جو اللہ نے اور اس کے رسول نے کیا میں وہی کروں، یہ اسلام ہے۔ یہ بات آج کل کے پراپیگنڈے کے مطابق خاص طور پر جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اس کی رہنمائی کے لیے یہ آیت بہت ضروری ہے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، قرآن میں دیکھو کیسی بیماری کی جڑ کو پکڑا ہے۔
یہ پتہ کیا چاہتے ہیں؟ اسلام اور کفر کے درمیان کوئی درمیانی راستہ کسی طرح نکل آئے سمجھوتے کا۔ میں خود گواہ ہوں، میں اس جلسے میں بیٹھا ہوا تھا جس میں ایک سیاسی جماعت سو کارڈ دینی سیاسی جماعت کے سربراہ نے فرمایا میری آج کی تقریر کا موضوع ہے میں خلافت اور جمہوریت کے درمیان سمجھوتا کرانے آیا۔ یہ میں نے سنا ہے۔ میرے بھائی ان عقیدوں سے بچ جاؤ۔ جو کچھ اللہ نے فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچایا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کر کے دکھایا، عمر بن خطاب نے اس کو اپنایا، عثمان ذی النورین نے اس کو نافذ فرمایا، اور علی المرتضیٰ نے اپنی جان کی قربانیاں دے کر اس کو نبھایا۔ وہی اسلام ہے، اس کے علاوہ کچھ اسلام نہیں۔ یہ مان جائیے، عقیدہ بناؤ اپنا۔ اللہ فرما رہا ہے اور ان کا ارادہ کیا ہے؟ یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، درمیان کا راستہ نکالنا چاہتا ہے، میرے دین کے اندر اور کفر کو ملا کر کوئی نہ کوئی سمجھوتا چاہتا ہے۔ اولئک هم الکافرون حقا، اللہ کہتا ہے پکا کا پکا کافر ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے اولئک هم الکافرون حقا، حق بات یہ ہے کہ میرے نزدیک وہ کافر ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، یہ کافر ہے اور اس کو عذاب اہانت آمیز ہوگا۔ یہ نظریہ بھول جاؤ، ختم کر دو۔ اسلام کسی پخ کا محتاج نہیں ہے، علیحدہ سے ایک نظریہ حیات ہے، اور وہ نظریہ حیات کا ہمارے پاس ترجمان کون ہے؟ وہ ترجمان اللہ کے بعد محمد رسول اللہ اس کا ترجمان ہے، اور خلافت راشدہ علی منہاج النبوت اس کا عملی نظام ہے۔ یہ عقیدہ بنا۔ اللہ کہتا ہے اگر درمیانی راستہ تم نکالتے ہو، یتخذوا بین ذلک سبیلا، اس کے درمیان کا کوئی راستہ نکالتے ہو، اولئک هم الکافرون حقا، پکی بات ہے وہ کافر ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اس پر اہانت آمیز عذاب ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور اگر اس میں سے وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم میں سے کوئی بھی اور راستہ نہیں نکالتا، اور 100% ڈنکے کی چوٹ ناک کی سیدھ اسی کے اوپر چلتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، وہ اجر کا مستحق ہے، میں اسے اس پہ دوں گا، امن اس کو میں انعام دوں گا۔ وکان اللہ غفورا رحیما۔ میں آپ سے ایک بات عرض کروں، میرا یہ عقیدہ ہے، علماء بھی ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی اپنی اس کائنات میں جو اس نے مخلوقات بسائی ہیں، ان کو جو جمال، جو کمال، جو حسن، جو رعنائی اور زیبائی عطا فرمائی ہے، ساری کائنات کی مخلوق کے اندر جو کچھ بھی ہے، اس ساری کو اگر اکٹھا کیا جائے تو جہاں ان کے مینار کا آخری کونا ہوگا، وہاں سے محمد اور رسول اللہ کی زیبائی اور رعنائی کا پہلا ذرہ شروع ہوگا۔ اسی لیے تو صوفیاء کہتے ہیں بعد از خدا بزرگ توری قصہ مختصر، بات ختم۔ مگر اللہ کے حضور یہ بات بھی طے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مقدس چہرے کو اس اسلام کے لیے خون آلود کیا ہے، اس چہرے پر خون کی تہ جمی ہے۔ عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ احد کے دن خون آلود تھا تو میں نے خود اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر ہونٹ رکھ دیے اور سارا چہرہ چوس لیا،
اور خون میں پی گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ یہ تو خون ہے، اس کو زمین پر گرا دو۔ اس نے کہا اللہ کی قسم ایک میں قطرہ بھی زمین کے حوالے نہیں کروں گا، سارا خود پیوں گا۔ یہ اس قابل ہے کہ اس خون کو زمین پر نہ گرایا جائے، ہماری رگ و جان کا حصہ بنایا جائے، اس کو میں نیچے نہیں گرنے دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اگر کسی نے اس جہان کے اندر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو تو اسے دیکھ لے، اس لیے کہ اس کے خون کے ساتھ میرا خون شامل ہو گیا ہے، اور اس کے بعد اس کے اوپر جہنم کا دھواں حرام ہے۔ یہ اس دین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سب کچھ جو ہے وہ قربان فرمایا۔ آخری بات یہ عرض کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کوئی وہ امتی پسند ہے جو سنت خیر الانام اور اللہ کے قرآن کے اوپر چل رہا ہے اور اس میں کوئی رخنہ نہیں نکال رہا، اس کی شفاعت ہوگی۔ میرے بھائی آج کے اس دور میں اسلام کے ساتھ اور کچھ بھی ملانا یا گھٹانا یہ قطعی کفر ہے، اس نظریے سے بچ جاؤ، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سرخرو ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔